السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہمارا اسلامیت کا ٹاپک ہے وہ ہے حفاظت قرآن۔ ہم لوگ قرآن کی حفاظت کے 3 ادوار پڑھیں گے کہ قرآن پاک جو ہے 3 ادوار میں بیٹا جو ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ کی گئی، یعنی کہ جمع کیا گیا قرآن پاک کو 3 دور میں۔ تو پہلا دور ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسالت کا دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اس میں جو سب سے پہلے وہ قرآن کی حفاظت خدا کے ذمہ، یعنی کہ ہم عہد نبوی کے دور میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو چیلنج دیا تھا کہ اگر تمہیں قرآن کی حقانیت یعنی کہ اس کی سچائی پر شک ہے تو اس کا جواب دو، یعنی کہ نہ دو، اس کا جواب دو، اس قرآن کی مثل ایک صورت بنا کر لیو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کی ایک آیت یعنی کہ ایک صورت کی اگزامپل دی ہے۔ اگر تمہیں اس میں ذرا سی بھی حقانیت یا سچائی پر شک ہے قرآن پاک کی تو اس میں جو ہے وہ آپ قرآن پاک کی کوئی ایک ایسی صورت بنا کر لے آؤ۔ لیکن آج تک کوئی بھی شخص اس طرح کا کلام پیش نہیں کر سکا جو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ بنا رکھا ہے، اور کوئی شک نہیں اس میں کہ بیٹا نہ تو اس میں کوئی تبدیلی کر سکا اور نہ کسی قسم کی کوئی ہیر پھیر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اعلان کرتے ہوئے باقاعدہ خود ارشاد فرمایا ہے، جو کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یعنی قرآن کی جمع اور حفاظت میں چونکہ خود باری تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، تو اس لیے اس کی تدوین اور حفاظت جو ہے وہ بڑے اہتمام اور مضبوط بنیادوں پر رکھی گئی ہے، جو قیامت تک اسی طرح رہے گی، اور انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اسے ضائع کر سکے یا کوئی حصہ گم کر سکے۔ جس طریقے سے پہلی 3 آسمانی کتابوں میں لوگوں نے جو تھی وہ اپنے مطابق جو ہے وہ اس میں فیصلے کرنا شروع کر دی اور اس میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی، تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ لیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کی ذات پھر خود ارشاد فرماتی کہ اس یعنی قرآن میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی غلط بات یعنی باطل کے گھسنے کی گنجائش نہیں۔ مطلب یہ کہ انسان چاہے بھی تو قرآن میں نہ کوئی کمی بیشی کر سکتے ہیں، نہ کوئی غلط بات اس میں داخل کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ محفوظ ہی رہے گا، یعنی کہ یہ کلام پاک جو ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ محفوظ ہی رہے گا۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ قیامہ آیت نمبر 17 میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم پر اس قرآن یعنی جمع کرنے کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کی جو آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تھی وہ حفظ ہو جاتی، پھر آپ انہیں بہت اہتمام سے لکھوا دیتے تھے، اور ہدایت سے لوگوں کو حفظ جو تھے وہ بہت زیادہ ہدایت سے جو تھے لوگ جو تھے وہ اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ اس وقت بیٹا لکھنے کا جو تھا ابتدا میں عام رواج نہیں تھا، تو لہٰذا اس میں جو تھا کہ پتھر کی تختیوں پر لکھا جاتا تھا، یا ہڈیوں پر، یا کھجور کے جو چوڑے پتے ہوتے تھے ان پر، یا کپڑوں پر، یا جیسے ہرن وغیرہ کی پتلی کھال تھی اس کے اوپر جو تھی وہ قرآن پاک جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود لیا۔ پھر اس کے بعد عہد نبوی کے دور میں ابتدا میں صرف قرآن لکھنے کی ہدایت تھی۔ کیونکہ اس وجہ سے بیٹا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی سالوں میں مسلمانوں کو سختی سے فرما دیا تھا کہ صرف آیات قرآنی ہی لکھی جائیں، میری باتوں کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اقوال رسول کو جو ہے وہ قلم نہ کیا جائے۔ تو یہ احتیاط اس لیے رکھی گئی کیونکہ بیٹا لوگ چونکہ شروع میں کلام اللہ اور کلام رسول میں جو تھے وہ واضح فرق کرنا آسان نہ سمجھتے تھے کہ کون سا کلام اللہ ہے اور کون سا کلام رسول ہے، تو اس لیے خیال رکھا گیا کہ پہلے جو ہے مبادہ دونوں کلاموں کو ملا دیا جائے۔ پھر جب چند برس بعد مسلمان اس قابل ہو گئے کہ آیات رسول اور اس قابل ہو گئے کہ آیات الہی اور اقوال رسول میں آسانی سے تمیز کر سکے، تو پھر انہیں اقوال رسول یعنی کہ اقوال رسول سے مراد کی احادیث کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ پھر احادیث لکھ لینے کی اجازت دے دی گئی، اگرچہ احادیث لکھنے کا جو تھا اس وقت بھی عام رواج نہیں تھا۔ تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ کلام الہی ہی لکھنے کی اجازت دی تھی، قرآن پاک کو ہی کہا گیا تھا کہ لکھا جائے، اس وقت احادیث لکھنے کا اس وقت عام رواج نہیں تھا۔ حفظ قرآن عام تھا، نماز چونکہ ابتدائی سے مسلمانوں پر فرض تھی تو شروع میں جو تھی وہ یہ ہدایت ہی مل گئی تھی کہ جتنا قرآن آسانی سے ہو سکے جو ہے وہ نماز میں پڑھ لیا کرو۔ تو چونکہ ہر مسلمان جو تھا صاحب استطاعت قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہو چکا ہوتا تھا تو
تو نازل کی جو اس وقت نازل کی جاتی تھی آیات وہ یاد کرنے کی صحیح کرتا تھا، تو بہت سے مسلمانوں کو جو تھے تمام نازل شدہ قرآنی آیات جو تھی وہ یاد ہو جایا کرتی تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ اوقات میں جو تھے وہ انہیں سناتے بھی رہتے تھے اور خود ان سے سنتے بھی رہتے تھے۔ تو اس وقت ابتدا میں جو تھا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھا لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں نے حفظ کیا ہوا تھا، تو اس وقت حفظ جو تھا قرآن کا جو تھا رواج جو تھا وہ عام تھا، جیسے کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا کہ بلکہ وہ قرآن یعنی کہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو لوگوں کے سینوں میں حفظ ہیں جنہیں علم دیا گیا۔ تو جس کا ذکر سورۃ العنکبوت میں اس طریقے سے ہے کہ قرآن پاک اس وقت لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ پھر آیات اور صورتوں کی ترتیب جب قرآن پاک نازل ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور منشا کے مطابق جو تھے وہ مرتب فرما دیا۔ صورتوں کی حیثیت تو نزول کے ساتھ ساتھ قائم ہو گئی تھی، لیکن آیات کے نزول کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے۔ صورتوں کا نزول تو ظاہر سی بات ہے ساتھ ساتھ قائم ہو گیا تھا، لیکن جو آیات کا نزول تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے باقاعدہ کہ اس حصے کو فلاں صورت سے پہلے یا بعد میں لگا دیا جائے۔ چنانچہ عہد رسالت میں ہی تمام صورتیں جو تھیں وہ مکمل حیثیت سے اپنے مخصوص ناموں سے پکاری جاتی تھی، اور اسی ترتیب سے نماز میں بھی جو تھے وہ بیٹا تلاوت کی جاتی تھی، فارغ اوقات میں ایک دوسرے کو سنائی جاتی تھی۔ قرآن کی موجودہ ترتیب وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل نزول کے وقت خود اپنے ہاتھوں سے فرما دی تھی۔ پھر اس کے بعد قرآن اجزاء کی شکل میں تھا۔ اس وقت عہد نبوی میں پورا قرآن مرتب اور کتاب یعنی مصحف کی صورت میں کسی کے پاس نہیں تھا، البتہ اجزاء یعنی کہ ٹکڑوں کی صورت میں جو تھا وہ قرآن پاک بہت سے صحابیوں کے پاس موجود تھا۔ اسی طریقے سے علامہ جلال الدین لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مصحف کی صورت میں اس وجہ سے جمع نہیں کیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ مبادا بعض احکام منسوخ نہ ہو جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے قرآنی آیات نازل ہوتی تھی تو ان کو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض موقع اور محل کے حساب سے موقع محل کے حوالے سے جو تھی قرآنی آیات نازل ہوتی تھی تو کوئی حکم جو ہے وہ بدل نہ جائے، کوئی حکم چینج نہ ہو جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو تھا وہ نزول قرآن کا سلسلہ جو تھا ظاہر سی بات ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے دل میں یہ ہدایت ڈال دی کہ وہ قرآن پاک جو ہے وہ ان کا جو نزول ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اسے جو ہے وہ کتابی صورت میں ترتیب کیا جائے۔ تو اس وقت عہد نبوی میں صرف 4 صحابہ تھے جن کے پاس پورا قرآن جمع تھا، وہ بھی اجزاء کی شکل میں۔ باقی لوگوں کے پاس قرآن جو تھا وہ پورا جمع نہیں تھا، ٹکڑوں میں مختلف آیات تھی۔ زیادہ تر جو تھا ظاہر سی بات ہے بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفظ کا رواج عام تھا تو لوگوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ تھا۔ تو اجزاء کی صورت میں ٹکڑوں کی صورت میں کچھ ٹکڑے انبیاء کے پاس تھے، صحابہ کرام کے پاس تھے، تو اس صورت میں جو تھے صرف 4 سے 5 صحابہ تھے جن کے پاس ٹکڑوں کی صورت میں قرآن پاک مکمل تھا، ورنہ سب کے پاس لکھا ہوا قرآن پاک جو ہے وہ پورا نہیں تھا، آدھا تھا، لوگوں کے سینوں میں دلوں میں محفوظ تھا قرآن پاک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی وفات جو تھے 63 سال کی عمر 63 ایئرس میں ہوئی تھی، اور 23 سال کے عرصے میں جب قرآن پاک مکمل نازل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پاک جو تھے وہ کتابی شکل میں نہیں آئے۔ تو پھر وہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات نے خلفائے راشدین کے دلوں میں ڈال دی۔ تو حضرت عہد صدیق یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب خلافت کا دور شروع ہوا تو اس وقت پھر قرآن پاک کو جو ہے وہ کتابی صورت میں پیش کرنے کی نوبت آئی۔ کیوں آئی؟ سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے حضرت عمر فاروق کا مشورہ۔ ان کا مشورہ کیا تھا عہد نبوی میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عہد صدیقی کا دور شروع ہوا یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور شروع ہوا تو بیٹا ایک شخص مسیلہ کذاب جو تھے انہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور جب جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس پر جنگ چھڑ گئی، جس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، جو سن 12 ہجری میں ہوئی۔ اس جنگ میں یہ ہوا کہ بیٹا جب یہ جنگ چھڑی تو اس میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہو گئے، جس میں کئی جگہ پر 700 کئی جگہ پہ 800 جو ہے وہ حافظ قرآن کی تعداد آتی ہے، یعنی کہ 700 سے زائد حافظ قرآن جو تھے اس جنگ میں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ آئے دن کفار سے جنگی مار کے رہتے ہیں، اگر اسی طریقے سے حافظ قرآن شہید ہوتے گئے تو قرآن جو ہے وہ چند آدمیوں کے محفوظ میں سینوں میں ذہنوں میں محفوظ نہ رہ جائے، اس لیے انہوں نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو تحریری شکل میں یکجا کر کے سرکاری تحویل میں رکھ لیا جائے، کیونکہ اس وقت قرآن پاک جو تھا مختلف لوگوں کے پاس تحریری ٹکڑوں میں بکھرا پڑا تھا۔
تو حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے تو بہت زیادہ تعامل سے کام لیا اور فرمایا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کیا اپنی زندگی میں تو میں اسے کیسے انجام دوں. تو اتنی بڑی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق لیتے ہوئے بہت زیادہ ڈر رہے تھے. تو حضرت عمر نے باخدا یہ کہا کہ یہ کام خیر کا ہے تو آپ غور فرما لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت اصرار کرتے رہے اور یہ کام بہت ضروری ہے. تو ان کے بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے مجھے اس جمع قرآن کے متعلق شرح صادر کر دیا اور پھر میری بھی وہی رائے ہو گئی جو عمر کی تھی. تو پھر اس کے بعد جو تھا حضرت عمر فاروق کے مشورے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو جو ہے وہ تقرر کیا